السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد نوشاد قاسمی آج آپ لوگوں کے سامنے حسد کے بارے میں کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حسد یہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، جس سے سب سے زیادہ ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ہم دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے، اس کی نعمت کو، اس کی مال و دولت کو دیکھ کر کے جلتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اس کی ترقی رک جاتی۔ لیکن یہ ہمیں سوچنے کے بجائے ہمیں اپنی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنے کے سلسلے میں سوچنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے نعمتیں، مال و دولت اور ترقی ہم کیسے حاصل کر سکیں۔ آگے بڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنے سائیڈ والا کو پکڑ کے کھینچیں اور پھر اسے پیچھے کر دیں اور آگے بڑھیں۔ یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنی محنت، لگن، جد و جہد کو بڑھا دیں اور اس سے تیز دوڑ کر کے آگے بڑھیں۔ یہ ترقی کا صحیح ذریعہ ہے، اور اسی میں لوگ ترقی کرتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ دوسرے کے پاس نعمت آئی تو کہاں سے آئی، دوسرے کے پاس دولت آئی تو کہاں سے آئی، اور دوسرا اپنی زندگی میں خوش ہے تو کیوں خوش ہیں اور کیسے خوش ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے ترقی کرنا ہے، ہمارے پاس نعمتیں کیسے آئے گی، ہمارے پاس دولتیں کیسے آئے گی، اور ہم کیسے خوش ہوں گے۔ آج ہمارا یعنی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم دوسرے کے دکھ سے دکھی نہیں ہیں، بلکہ دوسرے کے خوشی سے دکھی ہیں کہ دوسرا خوش کیوں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم اپنے دل کو حسد کی آگ سے اور حسد جیسی بلا سے پاک کریں گے تو پھر ہم ترقی ضرور کریں گے۔ جو دوسرے کے لیے ترقی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو ترقی دیتا ہے، اور جس کا دل دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ حسد کی آگ میں جلتے اور بھونتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور اس میں اتنا پریشان رہتے ہیں کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اس لیے ہمیں لوگوں کے طرف سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، لوگوں سے حسن ظن اور حسن گمان رکھنا چاہیے۔ لوگوں کی ترقی دیکھ کر کے ہمارے دل سے دعا نکلنی چاہیے، اور لوگوں کی ترقی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جو آدمی دوسرے کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو ترقی سے نوازتے ہیں۔ حسد سے پاک ہونے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے الحمدللہ اور ماشاءاللہ بولیں، اس سے خوش ہوں، تو ہمارا دل حسد جیسی برائی سے پاک ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حسد کر کے ہم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ جس سے ہم حسد کر رہے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لیکن اپنی پریشانی بڑھا سکتے ہیں، اپنی ترقی کو روک سکتے ہیں، اور خود آگے بڑھنے سے رک سکتے ہیں۔ کیونکہ حسد جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کی دھڑکن، پریشانی، بے چینی، بے اضطرابی بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہماری نظریں اپنے کام سے ہٹ جاتی ہیں، اور ہم اپنی کام پر توجہ ہٹا کر کے دوسروں کی طرف توجہ مائل کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑے آدمی نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو گے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تم یہ سوچو گے تمہیں کیا کرنا ہے تو تم ترقی کر سکتے ہو۔ ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو دوسروں سے ہٹا دے، اور دوسروں کی طرف سے اپنی نظروں کو پھیر لیں، اور پوری توجہ اپنے کام پر دیں، اور جد و جہد اپنے کام پر لگائے۔ دوسرے کی طرف
ہمیں ذرہ برابر بھی ذہن نہیں دینا چاہیے۔ دوسرے کے پاس اگر دولت ہے، مال و زر ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور وہی اللہ سے مانگنا چاہیے جو اللہ نے انہیں دولت سے، نعمت سے، مال و زر سے نوازا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خود دیکھیں گے کہ ہم کتنی جلدی ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا اندازہ ہم خود نہیں کر پائیں گے، اور ہمارا دل مطمئن رہے گا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا رہے گا، ہمیں کسی طرح کی پریشانی اور دقت نہیں ہوگی، اور ہمیں الجھنیں نہیں ہوگی، بے اضطرابی اور بے چینی نہیں ہوگی، اور کسی کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں گے، ترقی کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سب یہ کوشش کریں کہ حسد جیسی بری بلا سے اپنے دل کو صاف کریں۔